قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ اتنا بڑا مجمع چھوٹا، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کھڑا ہو کر کے کہ میں موبائل دیکھتا نہیں ہوں، اخبار پڑھتا نہیں ہوں۔ روز اخبار پڑھیں گے، موبائل دیکھیں گے۔ جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس پر عمل کرنا عبادت۔ قرآن کو نہ دیکھنے کی فرصت ہے نہ پڑھنے کی فرصت ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مردہ کے لیے قرآن، زندہ کے لیے نہ مردہ کے لیے قرآن ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ہم جنازہ ہی پڑھیں گے جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ خیر دھیان سے سنیے گا، آخری مثال، دو بھائی، ایک بھائی مال اکٹھا کر کے بہت بڑا مالدار ہو گیا، گورنر بن گیا۔ ایک بھائی قرآن کا علم حاصل کر کے بہت بڑا عالم ہو گیا۔ تو یہ بھائی جو گورنر بنا، اس نے اپنے اس بھائی سے جس کے پاس قرآن کا علم تھا، اس نے کہا یار تو وہیں کا وہیں رہا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو لوٹا اٹھانے والا ہے، بدنا ڈھونے والا ہے، مصلا بچھانے والا ہے، لکیر کا فقیر ہی رہا، درویش اور غریب ہی رہا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس بھائی کا جواب سنا رہا ہوں اور آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ سارا کام ہمارا بچہ بعد میں کرے گا، پہلے قرآن ناظرہ پڑھے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، بالکل صحیح جا رہا، دھیان سے سنیے گا۔ اس بھائی نے کہا یار تم نے کہا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور میں جہاں کا وہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ تم کو اللہ نے مال دیا، قارون کی میراث ملی، ہمیں خدا نے قرآن دیا، نبی کی میراث ملی۔ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ کبھی قرآن بھی پڑھتے ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ وضع میں ہو تم ہو نصارا، تمدن میں ہنوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ تو اسلاف تمہاری ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ قرآن کے حوالے سے پیغام نکل گیا۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی امید کے ساتھ برکتاً یہ پیغام آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر یہ سنا گیا، سمجھا گیا، اس پر عمل کیا گیا، میں ضمانت لیتا ہوں اللہ ہمیں بھی کامیاب کر دے گا، آپ کو بھی کامیاب کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ، سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ چل رہا ہے، بالکل کنارے لگ چکا ہے، دعا کل ہونے والی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں آج کے جلسے کو بھی اللہ قبول فرمائے اور اس کی برکت سے کل کے جلسے کو بھی اللہ آج ہی قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جھگڑا ہو گیا، ایک سردار نے کہا کہ میں حجر اسود کو اٹھا کر کے کعبے میں لگاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں تم سے کم نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا، چادر بچھائی، حجر اسود کو رکھا، سارے سرداروں سے کہا کہ تم بھی ہاتھ لگاؤ، وہ بھی ہاتھ لگائے، وہ بھی ہاتھ لگائے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اللہ کے دربار میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، جھگڑا ہی ختم ہو۔ دوسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ کے رسول کو معلوم کرنا تھا کہ جو دشمن مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کی تعداد کتنی ہے، تو جاسوس پکڑا گیا، بتا نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے 1 منٹ میں پتہ لگا لیا، پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد معلوم ہو گئی، دشمن کی تعداد 1000 ہے، کیونکہ 1 اونٹ 100 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اتنے عقل مند انسان تھے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، بہت ادب سے سنیے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع میں، اس نے کہا میں اپنے بھائی کو معاف بھی نہیں کروں گا، بدلہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا یار کیسا آدمی ہو، معاف کر دو یا تو بدلہ لے لو، بدلہ لے لو یا معاف کر دو، معاف بھی نہیں کرنا چاہتے ہو، بدلہ بھی نہیں لینا چاہتے ہو، کیسے آدمی ہو؟ اگر تم نے اسے قتل کر دیا
تو جیسے وہ قاتل ویسے تم. وہ ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے عقل لگایا, اور عقل لگانے سے وہ آدمی مجبور ہو گیا دوسرے کو معاف کرنے کے لیے. تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. چھوٹی سی بچی ہے, اس پر 3 آدمی کا دعویٰ ہے, میں اس کی پرورش کروں گا. حضرت علی نے کہا, حضرت زید نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا, حضرت جعفر نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا. اللہ کے رسول کا کتنا خوبصورت فیصلہ ہے, سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا علی اس کی پرورش نہیں کریں گے, زید اس کی پرورش نہیں کریں گے, اس لڑکی کی خالہ جعفر کے نکاح میں ہے, اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اس لیے جعفر پرورش کریں گے. انشاءاللہ منہ دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنوں کو نظر انداز کریں گے, غیر کو سزا دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں, جب نور ہدایت دنیا میں جب نور ہدایت دنیا میں چمکا دیا کملی والے نے, باطل کو مٹا کر دنیا میں دکھلا دیا کملی والے نے. جو راز ابھی تک کھل نہ سکا باب خرد سے دنیا میں, وہ راز اشاروں میں ہم کو سمجھا دیا کملی والے نے. جو لوگ ذرا سی باتوں پہ صدیوں جنگیں کیا کرتے تھے, پیار و محبت سے رہنا سکھلا دیا کملی والے نے. بچوں کے حوالے سے پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دونوں ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کیجئے, انشاءاللہ سنیں گے. بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آپ اپنے بچے کے ایمان کو بچائیے, ورنہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا, اس کا ایمان چلا جائے گا. بہت خوبصورت پیغام, بڑی ذمہ داری کا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. بہت بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں, جلدی میں لے جا رہا ہوں. آپ محبت سے سن رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. دھیان سے سنیے گا. ہم لوگ کا جملہ ہوتا ہے, ہڈی ماں باپ کی اور چمڑی استاذ کی. یہ جملہ بولتے ہیں. مکتب میں اگر بچہ ہمارا پڑھتا ہے, مدرسے میں ہمارا اگر بچہ پڑھتا ہے, اسکول میں ہمارا بچہ پڑھتا, تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہڈی ماں باپ کی اور چمڑا